الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين محترم حضرات، ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس مہینے کو سید الکونین والثقلین، سید الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین والمعصومین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مقدسہ کے ساتھ بڑی گہری مناسبت حاصل ہوئی۔ مسلمان بحیثیت عقیدہ نہ تو سالگرہ کا قائل ہے اور نہ برسی کا۔ لیکن اس مہینے کی مناسبت سے پوری دنیا میں عموماً مسلمان سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر گفتگو سنتے ہیں اور اپنے آپ کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی سنت و تعلیمات کے ساتھ جوڑنے کا عہد کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے سورہ الجمعہ کی ایک آیت کریمہ اور سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ ماہ ربیع الاول کے 5 خطبات جمعہ میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ، اور وہ ترتیب ایسی کہ جس کے ساتھ تمام خطبات کا آپس میں ایک ربط قائم ہو جائے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر گفتگو ہوگی۔ یہ بات ہر کسی کو معلوم ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی، بعثت بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی، ہجرت کے لیے پورے نظام کی منصوبہ بندی بھی اسی مہینے میں ہوئی، اور پھر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے میں واقع ہوئی۔ اس طرح آنے والے 4 خطبات میں ان میں سے ہر ایک موضوع پر الگ الگ بیان ہوگا، لیکن اس سے پہلے آج اس ماحول کا ذکر کریں گے جس ماحول میں آفتاب نبوت طلوع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں 2 جگہ پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کی بعثت کا ذکر کرتے ہوئے ایک جملہ بیان کیا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس آیت میں بھی یہی فرمایا کہ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں، امیین میں اپنا عظیم رسول انہی میں سے بھیجا کہ جو یتلو علیہم آیاتی، ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے، دلوں کو سنوارتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ بڑی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ وہ گمراہی کیا تھی اور
دنیا کے انسانوں پر اس گمراہی نے کس طرح اپنا قبضہ جما رکھا تھا، اس کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ تمام مؤرخین نے اور سیرت نگاروں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و بعثت سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت قرار دیا۔ پیغمبر دو عالم مبعوث ہوئے تو علم کا دور شروع ہوا، علوم نبوت پھیلتے چلے گئے، اور اس وقت سے لے کر اب تک علوم نبوت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ دنیا میں موجود ہیں۔ اسے علم اور تعلیم کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ پیغمبر دو عالم کی بعثت سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ یہ ضلال مبین اور یہ جہالت اعتقادی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی اپنے عروج پر تھی۔ پوری دنیا کا اعتقادی اعتبار سے اگر جائزہ لیا جائے تو لوگ بتوں کی عبادت میں مبتلا تھے، اور یہ شرک مکہ معظمہ خانہ کعبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کو تمام بستیوں کی سردار اور ام القری قرار دیا ہے، اور اس میں خانہ کعبہ کو اپنا گھر قرار دیا۔ آپ نے سنا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے یہاں پر اپنے گھر کی تعمیر کرائی تو اس کا مقصد یہ بیان کیا کہ اللہ تشرک بی شیئا، ہم نے اپنا گھر اس لیے بنوایا کہ تاکہ شرک نہ ہو، میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، آپ سن چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے میرے رب اس گھر کو امن کا گھر بنا، اور مجھے اور میری اولاد کو بچائے رکھنا اس بات سے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کیونکہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، میرے اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس گمراہی سے بچا۔ لیکن ہوا یہ کہ مکہ معظمہ بھی بت پرستی کی آماجگاہ بن گیا، اور بیت اللہ میں بھی مشرکانہ رسومات بھی ہونے لگے اور بت بھی رکھ دیے گئے۔ قریش
ایک آدمی عمر ابن لحی اس کا نام ہے، وہ کہیں سے ایک بت لے کر آیا، اس نے مکے والوں کو بتوں کی عبادت کے لیے دعوت دی اور پھر اسے گاڑ دیا، نصب کر دیا بیت اللہ کے ساتھ، اور یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا۔ سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام نے بیان کیا کہ میں نے معراج کی رات عمر ابن لحی کو دیکھا ہے کہ یجر قصبہ فی النار، اس کی آنتیں باہر نکلی ہوئی ہیں اور وہ ان آنتوں کے ساتھ جہنم کی آگ میں گھوم رہا ہے، انہیں گھسیٹ رہا ہے۔ یہ اسے سزا دی گئی اللہ کی طرف سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہ کان اول من غیر دین اسماعیل، یہی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دین کو تبدیل کر دیا۔ فنصب الاوثان، بیت اللہ میں بت گاڑے، بت نصب کر دیے۔ بحر البحیرہ وسیب الصاحبہ ووصل الوسیلہ وحم الحامل، یہ مشرکانہ رسومات ہیں۔ قرآن مجید میں ان کا رد کیا گیا ہے کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صاحبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب۔ اللہ تبارک و تعالی نے نہ تو بحیرہ کی رسم، نہ صاحبہ کی رسم، نہ وسیلہ کی رسم اور نہ حام کی رسم، اس پہ انشاءاللہ کسی وقت تفصیل سے گفتگو ہو جائے گی۔ یہ رسمیں اللہ نے نہیں بنائی۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کافروں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رسموں کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمر ابن لحی ہے جس نے حضرت اسماعیل کے دین کو بگاڑ کر اسے تبدیل کر کے سب سے پہلے اللہ کے گھر میں بت نصب کیے اور اس طرح کی رسموں کا رواج ڈالا۔ پیغمبر دو عالم کہتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات عمر ابن لحی سے پوچھا کہ میرے اور تمہارے درمیان جتنے لوگ بتوں کی عبادت کرتے رہے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو آج کہ جب تم جہنم کی آگ میں اپنی آنتیں گھسیٹ رہے ہو، بت پرستی کا آغاز کرنے پر اللہ کے یہاں تمہیں سزا مل رہی ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے اور تمہارے درمیان جتنے لوگ بتوں کی عبادت کرتے رہے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ تو فقال ہلکوا، اس نے کہا کہ مجھے تو سزا مل رہی ہے لیکن میرے ایجاد پر جن لوگوں نے بت پرستی کو قبول کر لیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہلاک ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تبدیل ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تحریف ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا یہودی تھے، انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کا شریک بنا لیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار اور اپنے رہبان کو اللہ کے سوا اپنا رب بنایا۔ نصارہ نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر ان سے بغاوت کر کے تثلیث کا عقیدہ اختیار کر لیا کہ باپ خدا ہے، بیٹا خدا ہے اور روح القدس خدا ہے، یہ تین خدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، انہوں نے مناسبت قائم کی ہے اپنے مذہب کی ان کے ساتھ جنہوں نے ان سے پہلے کفر اختیار کر رکھا تھا۔ آپ اگر عیسائیت کی، نصرانیت کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مذہب کس طرح مشرکانہ مذہب میں تبدیل ہوا۔ اس کا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 300 سال بعد ہوا کہ جب ایک بت پرست بادشاہ قسطنطین نے عیسائی مذہب قبول کیا تو عیسائی مذہب کے پادریوں نے ان دونوں مذاہب کے درمیان ایک مناسبت قائم کرنے کے لیے کہ بت پرستی بھی قائم رہے اور اس پر عیسائیت کی چھاپ بھی لگ جائے، انہوں نے حضرت مسیح کو، مسیح کی ماں سیدہ مریم کو اور روح القدس کو خدا کا شریک ٹھہرا کر ان کے مجسمے بنائے، ان کی مورتیاں بنائیں اور اپنی عبادت گاہوں میں انہیں رکھ کر ان کی عبادت شروع کی تاکہ بت پرست مذہب جو ہے اس کے ساتھ ہمارا ایک تعلق قائم ہو جائے، بت پرستوں کو ہمارے مذہب سے کوئی وحشت نہ ہو۔ آپ اور میں جس علاقے میں آباد ہیں یہ سب علاقہ بھی بت پرستی کا علاقہ تھا۔ بت پرستی پھیلتے پھیلتے یہ چین، یہ جاپان، یہ افغانستان، یہ ہندوستان جس کو کہتے تھے، یہ سب کا سب بتوں کی عبادت میں ڈوبا ہوا۔ ایک طرف یہ ایران اور فارس کا علاقہ ہے، یہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، یزدان و اہرمن کے نام پر دو خداؤں کا عقیدہ اور ان خداؤں کو راضی کرنے کے لیے آگ کی عبادت، یہ اعتقادی اعتبار سے ماحول تھا پوری دنیا۔ عملی ضلالت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ آفتاب نبوت جب طلوع ہوا ہے، معلم انسانیت جب آئے ہیں اور ساری نسل انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری جن کے سپرد کی گئی وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ماہ ربیع الاول کی ان کی سیرت کے ساتھ مناسبت ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اوتیت الشفاعہ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کا منصب دیا ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر تمام امتوں کے لیے شفاعت کروں گا۔ میں اس پہ انشاءاللہ گفتگو کروں گا تفصیل کے ساتھ ماہ ربیع الاول میں کہ شفاعت کبریٰ کیا ہے اور پیغمبر دو عالم کا منصب کیا ہے امتوں میں۔ اگلے جملے میں پیغمبر نے اس کی ایک وضاحت فرما دی، فرمایا کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ، مجھ سے پہلے ہر نبی صرف اپنی اپنی قوم کی طرف خاص کر کے بھیجا گیا، لیکن بعثت الی الناس عامۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام انسانوں کے لیے، آدم کی ساری اولاد کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ میں داعی ہوں، میں مبلغ ہوں، میں پیامبر ہوں، میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے داعیا الی اللہ مبشرا نذیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہم نے اے نبی آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، داعیا الی اللہ باذنہ بنا کے بھیجا، وسراجا منیرا، اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ بنا کے بھیجا جو دنیا کے ہر طرح کے اندھیروں کے درمیان روشنی پھیلائے۔ محمد نے وہ روشنی پھیلائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جہاں کہیں آپ کو اجالا ملتا ہے، آج جہاں کہیں آپ کو روشنی ملتی ہے، آج جہاں کہیں آپ کو معرفت خداوندی کا کوئی تصور اور عقیدہ ملتا ہے، آج جہاں کہیں آپ کو دیانت اور شرافت ملتی ہے، حیا اور پاکدامنی اور عفت ملتی ہے، اس کے پیچھے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، ورنہ سب کے سب اس طرح گمراہی میں مبتلا تھے کہ اس زمانے کو، اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ عملی ضلالت یہ ہے کہ فحاشی عام ہے، شرابیں پی جاتی ہیں، محارم کے ساتھ جو رشتے تمام نبیوں کی تعلیم میں حرام قرار دیے گئے تھے، دور جاہلیت میں ان کے ساتھ بھی نکاح ہو رہے تھے، نکاح محارم۔ اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ بیٹا نکاح کر لیتا ہے، دو بہنوں کو ایک آدمی کے نکاح میں جمع کر لیا جاتا ہے، یہ ظلم موجود تھا۔ قتل اولاد اور خاص طور پر بیٹیوں کا قتل کر دیا جانا، آپ نے بارہا سنا، آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب لوگ اپنی بیٹیوں کو یا تو اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ کے قتل کر دیتے تھے یا پھر زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ پیغمبر دو عالم کا انسانیت پہ احسان کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر دو عالم کی صورت میں کیا احسان کیا ہے، اس کی اپنی ایک ترتیب ہے، اس پہ گفتگو کا اپنا ایک میدان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی نہیں کہا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آ کر عقیدے کی گمراہی کو بھی اور جس نے آ کر عمل کی گمراہی کو، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، انسانوں کی منڈی لگتی تھی جہاں غلام بیچے جاتے تھے، جہاں عورتیں بیچی جاتی تھی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، گھن آتی ہے سوچ کر بھی، وحشت ہوتی ہے اس پورے ماحول کا اپنے ذہن میں تصور لا کر بھی، کہ جہاں عورتوں کی منڈی لگتی ہو، جہاں مرد بیچے جاتے ہو، غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی ہو، انسانیت کی اس سے زیادہ کیا تذلیل ہو سکتی ہے۔ لیکن آمنہ کے لال عبداللہ کے درِ یتیم کی تعلیمات کے بعد جب علم کا دور شروع ہوا ہے، جب تہذیب کا دور شروع ہوا ہے، جب روشنی اور نور کا دور شروع ہوا ہے، تو جنہوں نے مانا انہوں تو مانا، جنہوں نے نہیں مانا ان میں بھی آج پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ پھر پیغمبر دو عالم کی تعلیم کے بعد کہیں عورتوں کی منڈی نہیں لگی، کہیں انسانوں کی خرید و فروخت نہیں ہوئی، اور کبھی کسی نے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں نہیں گاڑا۔ پیغمبر دو عالم کے آنے سے انسانیت کو تحفظ ملا ہے، انسانیت کو امن ملا ہے، اور غلامی کی زنجیریں ٹوٹی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میرا نبی جب آئے گا، یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، لوگوں نے اپنے کندھوں پر جو بوجھ لاد رکھے ہوں گے، وہ میرا نبی آ کر ان کے کندھوں سے بوجھ اتار دے گا، اور جو زنجیریں خود انہوں نے، جو
توق انہوں نے اپنے گلے میں ڈال رکھے ہوں گے، میرا نبی آئے گا تو انسانیت کو ان زنجیروں سے اور ان توقوں سے آزادی دلائے گا۔ آج آزادی اور حریت کا جتنا تصور آپ کو کہیں نظر آتا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کسی کو بیٹھ کر گفتگو کرنی ہو تو ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں کہ کسی مذہب نے، کسی قوم نے اور کسی ملک کے دستور اور آئین نے آزادی اور تہذیب اور حیا عفت و پاک دامنی کا وہ تصور نہیں دیا جو تصور محمد عربی نے دیا۔ اگر منظر کشی کرنا ہو، اگر دیکھنا ہو کہ اس وقت کیا تھا اور پھر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کیا ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ سیرت کا ایک ورق ہے، سیرت کا ایک باب ہے کہ جب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، لوگ مسلمان ہوئے تو مکہ میں ان کے لیے زندگی تنگ کر دی گئی، یہاں تک کہ پیغمبر دو عالم نے اپنے صحابہ کو اجازت دی کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ، مکہ کی زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی ہے، ان گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، ان میں پتھروں کی بارش کی جاتی ہے، آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا، تم حبشہ کی طرف مہاجر ہو کر چلے جاؤ۔ پیغمبر دو عالم نے بھی اپنے دل پہ پتھر رکھ کر، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، پیغمبر نے جو اجازت دی تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جملے کو بنیاد بنانا چاہیے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم چلے جاؤ حبشہ کی طرف، لو خرجتم الى ارض الحبشۃ فإن بها ملكا لا يظلم عنده احد، وہاں ایک عادل بادشاہ ہے اور وہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس کے ماحول میں، اس کی ریاست میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ میں محمد تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے جاؤ۔ 83 مرد عورتیں، صحابی اور صحابیات، جن میں پیغمبر دو عالم کے داماد حضرت عثمان بھی تھے، ان کی عالیہ سیدہ رقیہ بھی تھی، پیغمبر کی اپنی بیٹی بھی، یہ سب مہاجر ہوئے۔ لیکن میں جو کچھ آج کہنا چاہتا ہوں اس ماحول کے بارے میں، انہیں پناہ ملی، وہ وہاں آرام اور سکون کے دن گزار رہے تھے کہ مکہ کے سرداروں نے اپنا ایک وفد بھیجا کہ جا کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے گفتگو کرو اور انہیں واپس لاؤ تاکہ ہم یہاں انہیں اذیتیں دیں، انہیں تکلیف دیں، ان پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑیں اور وہ یہ نیا دین چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف واپس آ جائیں۔ بھیجا، وہ ہدیے لے کر، تحفے لے کر گئے، وہاں کے پادریوں کو، مذہبی رہنماؤں کو انہوں نے تحفوں کی رشوت دے کر اپنے ساتھ ملایا۔ لیکن نجاشی کے بارے میں پیغمبر دو عالم نے کہا تھا کہ وہ عادل ہے۔ جب اس سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے بھاگے ہوئے نوجوانوں کو، صفحاء کو واپس ہمیں دے دیں، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں ظلم نہیں کر سکتا، میں پہلے ان سے گفتگو کروں گا، ان کا موقف سنوں گا، پھر فیصلہ کیا ہے۔ یہ صحابہ کرام نجاشی کے دربار میں جمع ہوئے، انہیں طلب کیا گیا، تو وہاں پر حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں، انہوں نے نمائندگی دی۔ میں آج ماحول کی بات کر رہا ہوں تمہید کے طور پر کہ سیرت طیبہ کو، پیغمبر کی ولادت کو، پیغمبر کی بعثت کو، پیغمبر کی ہجرت کو اور پیغمبر کی کامیابیوں کے بعد وفات کو
سمجھنے کے لیے بنیاد کیا ہے؟ نسل انسانیت پر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کیا ہے کہ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی، ظلمتوں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو پیغمبر دو عالم نے روشنی دی ہے تو کیسے دی ہے؟ نور اور اجالے میں پیغمبر دو عالم کس طرح؟ ٹھیک ہے یہ گنتی کے کچھ افراد تھے اس وقت بھی، ورقہ بن نوفل جیسے، کہ جو ان تمام مذاہب سے بیزار ہو کر اپنے آپ کو دین ابراہیمی کے ساتھ منسلک قرار دیتے تھے، لیکن ان کی سنتا کون تھا؟ وہ چراغ جل تو رہے تھے لیکن شراب نوشی سے، زناکاری سے، ظلم سے، اپنی اولادوں کو قتل کرنے سے اور دوسرے تمام فحائش اور منکرات سے باز آنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر 23 برس میں پیغمبر کی وفات تک کا جو 23 برس کا بالکل مختصر سا عرصہ ہے، آپ انبیاء کی پوری سیرت میں اور انسانی تاریخ کے جو دوسرے رہنما ہوئے ہیں ان سب کی تاریخ میں یہ ایک عجیب بات دیکھیں گے کہ اتنے کم عرصے میں کسی کو اپنے اہداف میں اور اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب نہیں ہوئی اتنی بڑی جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر دو عالم کو کامیابی نصیب فرمائی۔ 23 برس کا عرصہ تو ہم کہتے ہیں، لیکن پیغمبر دو عالم نے جب مکہ معظمہ پر سن 8 ہجری میں غزوہ کیا ہے اور مکہ معظمہ میں داخل ہو کر خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا ہے، تاریخ اور سیرت کا وہ اہم دور ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ کی طرف مہاجر نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی صورتوں میں، مکی آیات میں کہا کہ اے میرے پیغمبر ایک وقت آئے گا کہ تم مکہ میں داخل ہوگے اور کہو گے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تو مکے والوں نے اس وقت مسخر کیا، مذاق اڑایا کہ ہمارے یہاں ان کی زندگی اجیرن ہے، ہمارے یہاں یہ آرام اور سکون کے ساتھ رہ نہیں سکتے اور کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور حق ہمارا باطل پر غالب آ جائے گا۔ لیکن دنیا نے دیکھا، آسمان و زمین کی نگاہیں آج بھی اس بات کی گواہ ہے کہ پیغمبر دو عالم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، ایک ایک بت کی طرف، جو 360 بت خانہ کعبہ کے ارد گرد نصب کیے ہوئے تھے، کوئی پیتل کا، کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا، نصب کرنے کا معنی یہ کہ گاڑے ہوئے تھے، آندھی اور طوفان چلے، بارش برسے، تب بھی وہ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں تھے، ان کو ہلانا مشکل تھا۔ پیغمبر دو عالم نے نبوت کی انگلی کے ساتھ بیت اللہ کے ارد گرد گھومتے ہوئے اشارہ کیا اور فرمایا جاء الحق وزہق الباطل۔ سیرت اس بات کی گواہ ہے، منکرین نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ محمد جس بت کی طرف انگلی کر کے جاء الحق وزہق الباطل کہتے ہیں، وہ بت اپنی جڑوں سے اکھڑ کر زمین پہ اودے کو گر جاتا ہے۔ پیغمبر دو عالم نے بت پرستی کو یوں ختم کیا۔ کون نہیں جانتا آج کسے انکار ہے؟ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ حقیقت کو جھٹلاتا ہے، وہ صداقت کو جھٹلاتا ہے۔ ہر کوئی مانتا ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا سن 8 ہجری میں، اور سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کے بھیجا، تو عرفات کے میدان میں قرآن مجید کی زبان میں اعلان کر دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا۔ اے ایمان والو، مشرک نجس ہے، پلید ہے، اعلان کیا جاتا ہے، آرڈیننس جاری کیا جا رہا ہے کہ لا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا۔ یہ سال گزر رہا ہے سن 9 ہجری،
قریب کوئی مشرک جا ہی نہیں سکے گا. ان کے مسجد حرام میں اور مکہ معظمہ میں داخل ہونے پہ پابندی لگا دی گئی. آج تک وہ پابندی موجود ہے. اور پھر سن 10 ہجری میں جب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے امام اور امیر بن کے آئے تو آپ کو علم ہے کہ میدان عرفات میں 1,40,000 افراد پیغمبر دو عالم کے ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے کھڑے تھے. ایسی کامیابی تاریخ انسانیت میں کبھی کسی کو نہیں ملی. اتنے مختصر عرصے میں اتنے جانثار پیدا ہوئے. پیغمبر اس دنیا سے رسول ہوئے پورے جزیرہ عرب میں بت پرستی کا خاتمہ ہو چکا تھا. ظلم نہیں تھا, شراب نہیں تھی, جوا نہیں تھا, مشرکانہ رسومات ختم ہو چکی تھی. کوئی اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑتا نہیں تھا, کوئی اپنی اولاد کو قتل نہیں کرتا تھا. ایک ایسا صاف معاشرہ, علم اور نور کی ایک ایسی کہکشاں بن گئی کہ آج تک نسل انسانیت پیغمبر دو عالم کو سلام عقیدت پیش کرنے پہ مجبور ہے. حضرت جعفر نے نجاشی کے دربار میں جو تقریر فرمائی ہے, میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, چند لفظ پڑھتا ہوں. نجاشی نے پوچھا کہ یہ تمہارے خلاف فرد جرم عائد کرنا چاہتے ہیں, یہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے ہیں کہ تم بھاگ کر آئے ہو, تم نے ایک ایسا دین قبول کیا ہے کہ جو نہ عیسائیت کا دین ہے نہ ان کے تمہارے اپنے آباء و اجداد کا دین, ایک نیا دین تم نے قبول کر لیا ہے. تم بتاؤ تمہارا اس سلسلے میں نقطہ نگاہ کیا ہے؟ تو حضرت جعفر نے جو تقریر کی ہے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے, تاریخ میں ہمیشہ وہ سنہری لفظوں سے لکھی گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الہامی لفظ اور جو جملے حضرت جعفر کی دل و دماغ میں ڈالے اور زبان پر جاری کیے, وہ اپنی جگہ پہ مستقل تہذیب اور ادب کا شاہکار ہے. سیرت ابن شاہ میں لکھا ہے کہ حضرت جعفر نے کہا ایھا الملک کننا قوما اہل جاہلیت نعبد الاصنام ونأکل المیت ونأتی الفواحش ونقطع الارحام ونسی الجوار ویأکل القوی منا الضعیف. اے بادشاہ, ہم ایسے لوگ تھے کہ جاہلیت کے مارے ہوئے تھے, جہالت ہمارے پورے ماحول پہ چھائی ہوئی تھی. نعبد الاصنام, ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے. ناکل المیت, ہم مردار کھا جایا کرتے تھے, حرام. ناتی الفواحش, ہم بے حیائی میں مبتلا تھے. ونقطع الارحام, ہم رشتوں کو توڑ دیا کرتے تھے اپنے مفادات کے لیے. ونسی الجوار, اور ہم اپنے پڑوسی کے حق کو پامال کر کے اس پر ظلم کرتے تھے. وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ, اور تمام معاشرے کی حضرت جعفر نے جو تصویر کھینچی ہے اس کے لیے یہی جملہ کافی تھا. فرمایا کہ اے بادشاہ, یأکل القوی منا الضعیف, ہم میں سے ہر طاقتور معاشرے کے کمزور لوگوں کو کھا جاتا تھا. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج اس معاشرے میں علم کے نام پر, سیاست کے نام پر, تہذیب کے نام پر ہر قوی ہر ضعیف کو کھا رہا ہے. ظلم کا بازار گرم ہے. آپ مجھ سے زیادہ بہتر معاشرے کو جانتے ہیں, گلیوں میں, بازاروں میں, کوچوں میں کیا ہو رہا ہے اور یہاں سے لے کر ایوان بالا تک کیا ہو رہا ہے. فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ, حضرت جعفر نے کہا ہے بادشاہ, ہم اسی حالت میں مبتلا تھے
کہ حتی بعث اللہ الینا رسولا منا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے ہی اپنا ایک رسول ہمارے درمیان مبعوث کیا۔ اب تبدیلی آنے لگی ہے۔ نعبد الاصنام، ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، نعت الفواحش، بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے، نقطع الارحام، رشتوں کو توڑ دیتے تھے، نسی الجوار، ہم پڑوسیوں کے حق پامال کرتے تھے، ہم میں سے ہر کبھی ہر ضعیف کو کھا جانے کے لیے تیار تھا۔ تبدیلی آئی، تبدیلی کا ایک پیغام آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے ہی ایک رسول کو ہمارے درمیان مبعوث کیا۔ نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ، ہم اس کے نسب کو بھی جانتے ہیں، ہم اس کی صدق و امانت کو بھی جانتے ہیں، ہم اس کی عفت و پاک دامنی کو بھی جانتے تھے۔ ہم نے اسے دیکھا کہ 40 برس وہ اپنی ولادت کے بعد سے اعلان نبوت تک ہمارے درمیان رہا، اس کی امانت پر، اس کی صداقت پر، اس کی شرافت پر، اس کے حسب و نسب پر اور اس کی عفت و پاک دامنی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ آج میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، جائزہ لیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو پیغمبر کی محبت نصیب فرمائے، حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ لیکن ہم اپنا جائزہ تو لیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اعلان نبوت نہیں کیا، اعلان نبوت سے پہلے کہا کہ اے مکے والو، میں نے تم میں 40 برس گزارے ہیں، حل وجدتمونی صادقا و کاذبا، تم بتاؤ تم نے ان 40 برسوں میں مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ تو سیرت اس بات کی گواہ ہے کہ سب پکار اٹھے بیک زبان ہو کر کہ جربنا لک مرارا ما وجدنا فیک الا صدقا، اے محمد ہم نے ان 40 برسوں میں آپ کو بار بار آزمایا ہے، آج گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کے وجود میں اور آپ کی سیرت میں سچائی اور امانت کے علاوہ کچھ نہیں پایا۔ حضرت جعفر نے کہا کہ اے بادشاہ، جب ہم نے اس نبی کو دیکھا، فدعانا الی اللہ لنوحدہ ونعبدہ، اس نے ہمیں بلایا، اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اللہ کی طرف آئیں، اس کی توحید کا اقرار کریں، اس کی عبادت کریں۔ وَنَخْلَعُ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنَ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ، اور اس نے ہمیں کہا کہ چھوڑ دو اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کی پوجا کرتے ہو انہیں چھوڑ دو۔ وَأَمَرْنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہمیشہ سچ بولا کرو۔ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، امانتوں کی حفاظت کیا کرو، بددیانتی نہ کرو۔ وَصِلَةِ الرَّحِمِ، رشتوں کا احترام کرو۔ حسن الجوار، پڑوسی کا احترام کرو۔ وَالْكَفْ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ، اور ہمیں اس نے دعوت دی، اس نے بتایا کہ رشتے جو حرام ہیں ان کا احترام کرو، خون کا احترام کرو۔ نہانا عن الفواحش وقول الزور واکل مال الیتیم وقذف المحصنات وامرنا ان نعبد اللہ وحدہ لا نشرک به شیئا وامرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصیام۔ یہ کئی امور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے حضرت جعفر نے گنوائے، تو بعد میں کہا کہ فصدقناہ وآمنا بہ واتبعناہ علی ما جاء بہ من اللہ فعبدنا اللہ وحدہ فلم نشرک بہ شیئا وحرمنا ما حرم علینا واحللنا ما احل علینا۔ اے بادشاہ، ہمارا جرم یہ ہے، ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ جب اس نبی نے آ کر ہمیں تعلیم دی تو ہم نے بت پرستی کو چھوڑ دیا، ہم نے شرک سے نفرت کا اظہار کیا، ہم نے سچ بولنا شروع کر دیا، ہم نے امانتوں کی حفاظت کرنا شروع کر دی، ہم نے بے حیائی اور فحاشی سے توبہ کر لی۔ آج اگر ہمیں اس
جرم کی سزا دی جاتی تھی تو ہم اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا شہر چھوڑ کر، اپنی حویلیاں اور اپنے کاروبار چھوڑ کر یہاں اے بادشاہ آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ ہم یہاں امن کی سکون کی زندگی گزار سکیں۔ فیصلہ کیا ہوگا یہ تو سیرت کا الگ باب ہے، میں عرض صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ماحول کیا تھا، گھٹا ٹوپ اندھیرا، ظلمتیں پھیلی ہوئی ہر اعتبار سے، جسے فرمایا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، تم محمد کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، یہ میرا احسان ہے، یہ میرا کرم ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان مبعوث کر کے تمہیں علم دیا، تمہیں تہذیب دی، تمہیں روشنی دی، تمہیں برائیوں سے بچنے کا راستہ دکھایا، اعتقادی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی پیغمبر دو عالم کی تعلیمات اور پیغمبر دو عالم کے علم سے تمہیں منور کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح اس ماحول کے بعد پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے ماحول میں ویسے تو تاریکی تھوڑی ہو تو اسے دور کرنے کے لیے ستارہ کافی ہوتا ہے، کسی تاریکی کو دور کرنے کے لیے ایک چراغ کافی ہوتا ہے، ایک لالٹین جلا لی جاتی ہے، ایک انرجی سیور جلا لیا جاتا ہے، لیکن جب اندھیرا چاروں طرف پھیل جائے اور اس اندھیرے کو دور کرنا مقصود ہو تو پھر ضرورت ہوتی ہے کہ آفتاب نکلے، سورج طلوع ہو اور اتنی روشنی پھیلے کہ پھر چپا چپا منور ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کو تمام نبیوں کے بعد نبیوں کا سردار بنا کر اور تمام روشنیوں کے بعد آفتاب نبوت بنا کے طلوع کیا۔ اس کی روشنی آج تک پھیل رہی ہے، قیامت تک پھیلتی رہے گی۔ یہ ماہ ربیع الاول کا وہ خاص مارکہ ہے کہ جس مارکے کو ہم ذکر کرنا اپنے ایمان میں تازگی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو پیغمبر کی سیرت سے مستنیر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا